اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا واللعنۃ علی مستحقہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ محترم و معزز سامعین اکرام، اس سے پہلے جو سلسلہ دعا اور قرآن کے موضوع کے تحت شروع کیا تھا، تو اس میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ جو درس ہوگا یہ مقدمہ ہوگا، اور بعد میں انشاءاللہ وہ قرآنی دعائیں ذکر کی جائیں گی کہ جسے پروردگار عالم نے اپنے انبیاء کی زبانی یا گزشتہ اقوام کی زبانی یا خود پیغمبر اسلام کی زبانی قرآن میں ذکر کیا ہے، اور ان دعاؤں کے ذریعے سے ہمارے لیے کیا پیغامات ملتے ہیں، ان چیزوں کو ہمیں ذکر کرنا مقصد تھا۔ آج ایک دعا سے اس گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ جس میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں دنیا میں نیکی عطا فرما، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، اور آخرت میں بھی نیکی عطا فرما، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور ہمیں جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما۔ اگر اس آیہ کریمہ پہ کہ جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 201 ہے، اگر اس آیہ کریمہ کو سمجھنا ہے تو اس سے پہلے ایک آیہ کریمہ ہے جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 200، اس میں غور فرمائیں تو پروردگار عالم نے دونوں آیتوں کو ملا کر دو طرح کے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے۔ وہ یہ کہ اس سے قبل کی آیت میں جن لوگوں کا تذکرہ کیا ہے ان کو یہ کہہ کر یاد کیا کہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو پروردگار عالم سے دعا تو کرتے ہیں مگر دعا کے طور پر صرف اور صرف اللہ سے اپنے لیے دنیا مانگتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی مذمت کرتے ہوئے پروردگار نے کہا وَمَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کہ وہ دنیا ہی کو اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، ایسے لوگوں کو آخرت میں کچھ نہیں ملنے والا، آخرت کی کوئی نیکی نصیب نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے لیے بس اور بس دنیا ہی کو طلب کیا ہے۔ اگر آیہ کریمہ کے شان نزول اور یہ آیت کب نازل ہوئی اگر دیکھنا چاہیں تو دراصل یہ آیہ کریمہ ان لوگوں کے جو کہا گیا کہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ کے بعض لوگ ہیں کہ جو اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں دنیا عطا فرما، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جب پہلے زمانے میں عرب کا دستور یہ تھا کہ جب حج سے فارغ ہو جایا کرتے تھے تو وہ منی میں جمع ہو جایا کرتے تھے اور کچھ دنوں پر وہیں پر قیام کیا کرتے تھے، اور اپنے آباء و اجداد کے فضائل میں طرح طرح کے اشعار پڑھا کرتے تھے، اور پروردگار عالم سے اپنے لیے فقط اور فقط دنیاوی شان و شوکت کا مطالبہ کیا کرتے تھے۔ تو ایسے لوگوں کی مذمت میں پروردگار عالم نے یہ آیہ کریمہ نازل فرمائی کہ منہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما لہم فی الآخرۃ من خلاق، کہ ایسے لوگ ہیں کہ جو اللہ سے فقط دنیا طلب کرتے ہیں اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 201 میں ارشاد ہو رہا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور بعض وہ ہیں کہ جو پروردگار عالم سے اپنے لیے دنیا بھی طلب کرتے ہیں، اور دنیا کیسی دنیا، یعنی دنیا کے طور پر دنیا میں نیکی طلب کرتے ہیں، اپنے لیے خیر طلب کرتے ہیں، اور وفی الآخرۃ حسنہ، اور وہ فقط دنیا ہی تک اپنے آپ کو محدود نہیں رکھتے بلکہ دنیا میں بھی اپنے لیے نیکی طلب کرتے ہیں اور آخرت میں بھی نیکی اور خیر طلب کرتے ہیں، وقنا عذاب النار، اور اپنے آپ کو آتش جہنم سے نجات دینے کی دعا کیا کرتے ہیں۔ تو اگر اس آیہ کریمہ پر کہ جو موضوع سخن ہے اگر آپ اس پر غور فرمائیں تو اس آیہ کریمہ میں ہمارے لیے کچھ پیغامات موجود ہیں۔ سب سے پہلا پیغام جو ہمیں اس آیہ کریمہ کے ذریعے سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو فقط اپنے لیے دنیا ہی طلب نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اگر انسان پروردگار عالم سے دعا کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ دنیا کے ساتھ ساتھ اپنے لیے آخرت کی نیکی بھی طلب کرے۔
آپ غور فرمائیے کہ اگر اس آیہ کریمہ پر غور کیا جائے، اور یہ بہت مشہور ہے، غالباً آپ کے ذہنوں میں یہ آیہ کریمہ موجود ہوگی چونکہ عام طور سے ہم قنوت میں اس دعا کو پڑھتے ہیں۔ اگر اس آیہ کریمہ پر غور فرمائیں تو ہمارے سامنے 3 قسم کی دعائیں نکل کر آتی ہیں کہ بعض لوگ وہ ہیں کہ جو فقط اور فقط اپنے لیے دنیا طلب کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی مذمت اس سے قبل کی آیت میں پروردگار عالم نے بیان کی۔ اس کے بعد دوسرا طبقہ، دوسرا گروہ وہ ہے کہ جو صرف اور صرف اپنے لیے آخرت طلب کرتا ہے۔ تو اگر یہ کہ دنیا کو کچھ نہ سمجھے، یعنی یہ اگر انسان یہ عقیدہ رکھ کر اپنے لیے بس آخرت مانگتا ہے کہ پروردگار عالم دنیا میں ہمیں کچھ عطا نہیں کر سکتا اور اس کی حکومت دنیا میں نہیں ہے، پروردگار دنیا دینے پر قدرت نہیں رکھتا، تو بہرحال ایسے لوگوں کی بھی مذمت ہے۔ تو اصل جو دعا ہے، اصل جو طریقہ دعا ہے جو آیہ کریمہ ہمیں بتلا رہی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ انسان پروردگار عالم کو جس طریقے سے آخرت میں پروردگار عالم کی قدرت کا عقیدہ رکھتا ہے، اس طریقے سے دنیا میں بھی انسان پروردگار عالم کی قدرت کا عقیدہ رکھے، اور یہ رکھے عقیدہ کہ پروردگار عالم جس طریقے سے ہمیں آخرت پہ پروردگار عالم قدرت رکھتا ہے اور آخرت کی نیکیاں عطا کرنے پر قادر، اس طریقے سے پروردگار چاہے تو دنیا میں بھی ہمیں نیکیاں عطا کر سکتا ہے۔ تو اگر انسان پروردگار عالم کی قدرت کا عقیدہ رکھ کر انسان اگر اپنے لیے دنیا و آخرت طلب کرتا ہے اور ان کی نیکیاں مانگتا ہے، تو یہ وہ طریقہ ہے کہ جو یہ آیہ کریمہ ہمیں بتلا رہی ہے کہ ہمیں پروردگار عالم سے دنیاوی نیکیاں بھی طلب کرنی چاہیے اور آخرت کی نیکیاں بھی طلب کرنی چاہیے۔ یہی وہ آیہ کریمہ ہے کہ جو ہمیں یہ پیغام دینا چاہ رہی ہے۔ اس کے بعد اس آیہ کریمہ میں جو ایک لفظ ہے کہ جو غور طلب ہے کہ جس میں یہ کہا گیا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، پروردگار ہمیں دنیا میں بھی حسنہ عطا فرما اور آخرت میں بھی حسنہ عطا فرما۔ تو آخر یہ حسنہ سے کیا مراد ہے؟ بہت قابل غور بات ہے، آپ اس پر غور فرمائیے کہ دنیا میں بھی حسنہ کا طلب، حسنہ کو مانگنا، دنیا میں بھی نیکی کو طلب کرنا اور آخرت میں بھی نیکی کو طلب کرنا، تو اس حسنہ سے کیا مراد ہے کہ جس کے لیے ہم اور آپ مسلسل جو ہے وہ دعا کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی پروردگار نے تعریف بھی کی کہ جو اپنے لیے دنیا میں بھی نیکی مانگتے ہیں اور آخرت میں بھی۔ تو اس حسنہ سے کیا مراد ہے؟ تو اس کے لیے جب ہم نے روایتوں کا رخ کیا تو ہمیں بعض روایتیں ملی کہ جس میں ان حسنہ سے، دنیاوی حسنہ اور اخروی حسنہ سے کیا مراد ہے، اس کی طرف روایتوں میں اشارہ ملا۔ چنانچہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انہا، یعنی حسنہ سے کیا مراد ہے؟ امام فرماتے ہیں انہا السعۃ فی الرزق والمعاش وحسن الخلق فی الدنیا، کہ یہ جو آیت میں بیان کیا گیا کہ پروردگار ہمیں دنیا میں نیکی عطا فرما، تو دنیاوی نیکی سے مراد یہ ہے کہ انسان کو پروردگار عالم دنیا میں رزق میں وسعت عطا فرمائے، اس کے کاروبار میں وسعت عطا فرمائے، اور دنیا میں اسے حسن خلق، اچھے اخلاق سے مالا مال فرمائے۔ اگر انسان ان چیزوں کی دعا کرتا ہے تو پروردگار عالم سے ان چیزوں کی دعا وہ کر سکتا ہے کہ جس کی تاکید یہاں پر کی گئی ہے۔ اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں ورضوان اللہ والجنۃ فی الآخرہ، اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ پروردگار آخرت میں بھی ہمیں نیکی عطا فرما، تو آخرت کی نیکی سے مراد خداوند عالم کی رضا ہے اور آخرت کی نیکی سے مراد جنت ہے۔ تو اگر انسان ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھ کر پروردگار عالم سے دعا کر رہا ہے اور ان چیزوں کو طلب کر رہا ہے، تو یقیناً وہ اپنے لیے دنیا بھی طلب کر سکتا ہے اور آخرت بھی طلب کر سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اسی حسنہ کی تشریح میں ایک اور حدیث پیغمبر اسلام سے وارد ہوئی کہ جس میں پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من اوتیہ قلبا شاکرا او لسانا ذاکرا، جس شخص کو پروردگار عالم نے ایسا دل عطا فرمایا ہے کہ جو شکر کرنے والا ہے، یعنی انسان پروردگار عالم کو نعمت پروردگار کی طرف سے ملتی ہے تو انسان اس کے بدلے میں شکر ادا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ کہا او لسانا ذاکرہ، یا پھر اس کو ایسی زبان اللہ نے عطا کی ہے کہ جس ذریعے سے وہ پروردگار عالم کے ذکر میں مبتلا رہتا ہے، ہمیشہ خداوند عالم کا ذکر کیا کرتا ہے۔ تیسری نعمت کہا او زوجۃ مؤمنہ، اور ایسی زوجہ پروردگار نے اسے عطا کی ہے کہ جو مومنہ ہے اور تعینہ علی امر دنیا و اخری، وہ زوجہ انسان کی دنیاوی امور میں بھی مدد کرتی ہے اور اخروی امور میں بھی مدد فرماتی ہے۔ تو اگر یہ چیزیں پروردگار عالم نے انسان کو عطا کی ہیں تو پیغمبر فرماتے ہیں فقط اوتیہ فی الدنیا حسنہ و فی الآخرۃ حسنہ، تو ایسے بندے کو پروردگار عالم نے، ایسے شخص کو دنیا میں بھی حسنہ سے نوازا ہے اور آخرت میں بھی حسنہ سے نوازا، آخرت میں بھی نیکی سے نوازا ہے، ووقیہ من عذاب النار، اور ایسے بندے کو پروردگار عالم نے آتش جہنم سے، جہنم کی آگ سے نجات عطا فرمائی ہے۔ تو آپ غور فرمائیے کہ اگر
آیہ کریمہ کا جو پیغام ہے کہ جو ہم بار بار اللہ سے طلب کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں حسنہ عطا فرما، دنیاوی حسنہ ہو، اخروی حسنہ ہو، تو حسنہ سے کیا مراد ہے؟ تو زوجہ صالحہ حسنہ ہے۔ انسان اگر شکر کرتا ہے پروردگار عالم کا تو یہ نیکی ہے، اگر انسان پروردگار عالم کے ذکر میں مبتلا رہتا ہے تو یہ انسان کے لیے نیکی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم پروردگار عالم سے اصل جو دنیا ہے اس دنیا کے طلب کریں، ایسی چیزوں کو طلب نہ کریں کہ جو فانی ہیں، جو یہاں پر رہ جانے والی ہیں، ختم ہو جانے والی ہیں، بلکہ ایسی چیزیں کہ جو ہمیں یہاں پر بھی فائدہ پہنچائیں اور آخرت میں بھی فائدہ پہنچائیں۔ آخر میں ایک چھوٹی سی بات جو دعا کے متعلق ہی ہے، وہ یہ کہ عام طور سے لوگ یہ سوال کیا کرتے ہیں کہ حضور ہم پروردگار عالم سے طلب کریں تو ہم کون سی چیزیں طلب کریں؟ چونکہ کہا جا رہا ہے کہ دنیا بھی مانگو اور آخرت بھی مانگو، تو ہم پروردگار عالم سے کیا مانگیں؟ تو آپ غور فرمائیے کہ اس کے لیے پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ صلی اللہ عز وجل ما بدل لکم من حوائجکم۔ یہ بہت اہم سوال ہے جو عام طور سے ذہنوں میں لوگوں کے ہوتا ہے۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ پروردگار عالم سے ہم کیا مانگیں؟ وہ قادر مطلق ہے، وہ عظیم ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، ہم ایسے کہ اپنی کیا چھوٹی حاجتیں مانگ سکتے ہیں؟ پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہاری چھوٹی سے چھوٹی اگر ضرورت ہے تو تمہیں چاہیے کہ تم پروردگار عالم سے اس ضرورت کو مانگو۔ اس کے بعد فرماتے ہیں حتی شس النعل، یہاں تک کہ اگر تمہیں جوتے کے فیتے کی بھی ضرورت ہو، یعنی یہ کم ترین چیز ہے، اگر جوتے کے فیتے کی بھی ضرورت ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم پروردگار عالم سے شرم نہ کرو، تمہیں چاہیے کہ تم اس کا مطالبہ بھی پروردگار عالم سے کرو، اس کے لیے بھی تم پروردگار عالم سے دعا کرو۔ کیوں؟ اسی نبی فرماتے ہیں فَإِنَّهُ إِن لَمْ يَتَيَسَّرْهُ لَمْ يَتَيَسَّرْ، اس لیے کہ اگر اس جوتے کے فیتے کے بھی حصول کی توفیق پروردگار عالم تمہیں نہ دیتا تو وہ جوتے کا فیتا بھی تمہیں حاصل نہ ہوتا۔ تو اب یہ رہا سوال کہ ہم کیا مانگیں، تو ہمیں جو چاہیے ہم پروردگار عالم سے مطالبہ کر سکتے ہیں، لیکن چالاک وہی ہے کہ جو فقط اس دنیا کے بارے میں نہ سوچے بلکہ اپنی اخروی زندگی کے بارے میں بھی سوچے، تو لہٰذا ایسی چیزوں کا مطالبہ کرے کہ جس کے لیے پیغمبر اسلام نے، امام صادق نے ارشاد فرمایا ہمیں کہ ہم ایسی چیزوں کا مطالبہ کریں کہ جو ہمارے دنیا میں بھی کام آئے اور آخرت میں بھی کام آئے۔ تو اس آیہ کریمہ کا کہ جو ہم نے تلاوت فرمائی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، تو اگر انسان کو زوجہ صالحہ چاہیے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ روایات کی روشنی میں اگر انسان کو زوجہ صالحہ کی ضرورت ہو، اگر انسان ایسے قلب کی ضرورت ہو کہ جو ہمیشہ پروردگار کا شکر ادا کرے، اگر انسان کو ایسے زبان کی ضرورت ہو کہ جو پروردگار کے ذکر میں مبتلا رہے، اگر انسان ان چیزوں کی خواہش رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ہمیشہ اپنی نمازوں میں اور اپنے روزانہ کے تعقیبات میں اس آیہ کریمہ کو پڑھتا رہے۔ انشاءاللہ کہ پروردگار عالم اسے ان نعمتوں سے ضرور نوازے گا۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں دین فہمی اور دین شناسی کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔